ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے دیکھنا شروع کر دیا ہے فکر و نظر پر ہمارا پروگرام تجزیہ، جہاں ہم آپ کی فکر بھی کرتے ہیں اور حالات پر نظر بھی رکھتے ہیں۔ آج ہم حب الوطنی یعنی پیٹریوٹزم سے متعلق کچھ اہم بات چیت کریں گے۔ ہم سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ لفظ وطن کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ لفظ وطن جس قدر پیارا ہے اس کا مفہوم بھی اسی قدر وسیع ہے۔ ایک پرندے کے لیے اس کا آشیانہ وطن ہے، ایک پھول کے لیے اس کی ٹہنی وطن ہے، ایک بچہ اپنے گھر کو ہی وطن سمجھتا ہے۔ نہ صرف انسان بلکہ ہر جاندار اپنے مقدس وطن پر جان چھڑکتا ہے۔ پرندہ اپنے آشیانے سے بچھڑ جائے تو بے حال ہو کر چلانے اور چہچہانے لگتا ہے۔ بچہ اپنے گھر کو نہ دیکھ پائے تو وہ رو رو کر اور سسک سسک کر جان کھونے لگتا ہے۔ کسی کتے کی آنکھ پر پٹی باندھ کر کوسوں دور آپ اسے چھوڑ آئیں، وہ آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی گھر میں موجود ہوگا۔ مرغی کو اپنے ڈربے سے اسی قدر الفت ہوتی ہے جس قدر کسان کو اپنے کھیتوں سے ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح وطن کے اصل باشندوں کی نظر میں خاک وطن کا ایک ایک ذرہ بھی عظمت و اہمیت رکھتا ہے۔ وطن کی یاد انسان کے دل میں ایسی نقش ہوتی ہے کہ ساری عمر بھی نہیں مٹتی اور رو رو کر ستاتی ہے۔ جس گھر میں بچہ پلتا ہے اس کا چپا چپا اس کے ذہن میں قائم رہتا ہے۔ اس کے دروازے، اس کی کھڑکیاں، اس کی چھتیں، اس کی سیڑھیاں اور اس کا طول و عرض اور جہاں وہ رہتا ہے اس کا نقشہ ہمیشہ کے لیے دماغ میں جم جاتا ہے۔ جن گلی کوچوں میں بچہ کھیلتا ہے ان کی یاد کبھی بھی ذہن سے نہیں اترتی۔ ملک کی محبت انسانی زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد ہوتا ہے۔ وطن سے محبت رکھنے والے کسی انعام کی خواہش نہیں رکھتے، وہ اپنے وطن کی بہبودی کے لیے ذاتی اغراض و مقاصد کو بے دریغ قربان کر دیتے ہیں۔ وطن کی محبت وہ حلال نشہ ہے جسے ہر چھوٹا بڑا سرشار ہو کر جان پر کھیل جاتا ہے۔ یہ پاکیزہ جذبہ قدرت خداوندی کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ ناظرین، اب ہم وطن کو حب الوطن اور حب الوطنی سے جوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حب الوطنی کی اہمیت آئینی و شرعی نقطۂ نظر سے کیا ہے اور کتنی ہے۔ حب الوطنی ایک نیکی نایاب ہے اور اس سے ہماری یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے ملک کو اس قدر عزیز رکھتا ہو کہ اس کو نہ چھوڑے، بلکہ ہم حب الوطنی اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ اس کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہوں اور اپنی جد و جہد اسی سمت میں جاری رکھے، ساتھ ہی اس کے فائدے کے واسطے جان و مال کی تمیز نہ کرے۔ حب الوطنی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک شہری کو اپنے وطن عزیز سے ٹوٹ کر محبت کرنی چاہیے اور اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ وطن سے محبت صرف جذبات اور نعروں کی حد تک ہی محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارے گفتار و کردار میں بھی اس کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ ناظرین، آئیے اب ہم حب الوطنی کا شرعی، اسلامی اور مذہبی نقطۂ نظر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین و ایمان اور تمام مذاہب حب وطنی کی تعلیم دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، حب الوطن من الایمان، یعنی وطن کی محبت ایمان کا جز ہے۔ گویا کہ حب وطن سے محروم انسان کے ایمان میں فتور اور کھوٹ ہے اور اس کا ایمان کامل و مکمل نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اسے اپنے شعر میں کچھ یوں بیان کیا ہے، غربت میں ہوں اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ محبان وطن کے کارناموں اور قربانیوں سے پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، اگر ہم بھارت کی آزادی کی تاریخ یاد کریں تو دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر درہ خیبر پاکستان تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس میں کسی ہندوستانی کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ حب الوطنی اور اس کے جذبہ کو سمجھنے کے لیے یہ مثال کم نہیں ہے۔ مہارانا پرتاپ نے اپنے شاہانہ جاہ و جلال کو ٹھوکر لگا کر ساری عمر مصیبتیں جھیلی لیکن وطن کو آنچ نہیں آنے دی۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے اسی جذبہ حب الوطنی پر پھول چڑھاتے ہوئے اپنی زندگی وقف کر دی۔ مولانا محمد علی جوہر، حکیم اجمل خان، اشفاق اللہ خان، شہید پیر علی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا منت اللہ رحمانی نور اللہ مرقدہ اور سینکڑوں ہزاروں علماء نے صرف حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تو کسی نے جیل کی صعوبتیں برداشت کی تو کسی نے خوشی خوشی پھانسی کے پھندے کو اپنے گلے سے لگایا۔
مولانا ابوال کلام آزاد کی قربانی سے کون واقف نہیں ہے؟ انہوں نے تو رہتی دنیا تک کے لیے اپنا نام روشن کر دیا۔ گاندھی جی نے ہندو مسلم اتحاد کی ویدی پر جان قربان کر دی۔ سبھاش چندر بوس نے بھی وطن کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو جلا وطن کیا اور غربت میں ہی جان دے دی۔ سردار بھگت سنگھ وطن کو آزاد کرنے کے لیے تختہ دار پر چڑھے اور اپنی جان قربان کر دی۔ ناظرین، انسان کو وطن کی ہر چیز سے طبعی انس و محبت ہو جایا کرتی ہے، یہاں تک کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو بار بار مکہ کی طرف پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھا اور فرما رہے تھے، اے مکہ، اگر یہ لوگ ہمیں نہ نکالتے تو میں کبھی بھی تجھے نہ چھوڑتا۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا صرف اور صرف وطن سے محبت کی بنیاد پر ہوا۔ پردیس میں خواہ کتنے ہی دل فریب نظارے ہوں، خواہ کیسی ہی راحتیں میسر ہوں، لیکن وہ وطن کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ شام اودھ اور صبح بنارس کی کیفیت سامنے آتی ہے تو حسرت بھری یاد ستانے لگتی ہے۔ روضہ تاج محل اور وادی گلمرگ کے حسین نظاروں کے خیال سے آنکھوں میں دنیا اندھیری ہو جاتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ڈال کر باتیں گلے میں رہ گیا کوئی غریب، عید کے دن جس کو غربت میں وطن یاد آ گیا، قرباں جو نہ ہو قوم پہ زندگی نہیں، جس کو وطن عزیز نہیں وہ آدمی نہیں۔ یہی ہے حب الوطنی۔ اگر ہم بھارت کی آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کا جائزہ لیں تو بلا تفریق مذہب و ملت ملک کے تمام باشندوں نے آزادی کی لڑائی میں حصہ لے کر اپنے وطن عزیز کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرایا۔ لیکن آج 21ویں صدی میں بھی بھارت میں ایک مخصوص فرقہ کو اکثر نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کی حب الوطنی پر سوال اٹھائے جاتے ہیں تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے اور آپ کو بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ بھارتیوں کی جانب سے حب الوطنی کی ایک لمبی تاریخ ہے جسے مورخین نے کتابوں، رسالوں، پرچوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ ناظرین، آج کے تجزیہ سے ہمیں یہی اخذ کرنا ہے کہ ہم دوسروں کی حب الوطنی پر انگلیاں نہ اٹھائیں بلکہ اپنی حب الوطنی کی فکر کریں، ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں اپنا رول ادا کریں اور وطن کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا کریں۔ آج کے تجزیہ میں بس اتنا ہی۔ ہمارے دوسرے ساتھی اگلے ہفتہ پھر آپ کے لیے ایک دلچسپ تجزیہ لے کر آئیں گے، تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے۔ شکریہ۔